الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی عقائد کے ساتھ ساتھ مختلف انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گزشتہ درس میں اس صورت کے بارے میں تمہیدی باتیں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زمانے کے تقریباً وسط میں نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قریش مکہ ہر ممکن طریقے سے دین کی دعوت کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مسلمانوں پر تشدد بھی کرتے تھے، ان کے نظریے کے خلاف مختلف طریقوں سے پروپیگنڈے کرتے تھے، قرآن کریم کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں اڑاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ رسالت کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کھڑے کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کے حالات کے پیش نظر یہ صورت نازل فرمائی اور اس میں ایسے تعلیمات مسلمانوں کو عنایت فرمائی کہ جن تعلیمات نے بلا واسطہ اس زمانے کے مسلمانوں کو اور بالواسطہ طور پر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ان سوالات کے بارے میں رہنمائی عطا فرمائی۔ پچھلی آیت میں پچھلے پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ آخرت کا ذکر فرمایا ہے، عقیدہ رسالت کا ذکر فرمایا ہے، قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں ان آیات میں عقیدہ آخرت کو سمجھانے کے لیے تاریخ کا سہارا لیا گیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ تاریخ کی مدد سے لوگوں کو عقیدہ آخرت سمجھایا جا رہا ہے۔ عقیدہ آخرت کا حاصل یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، ایک محدود وقت یہاں گزارنا ہے اور پھر اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے اور اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اب اس دنیا سے جانے کے بارے میں یہاں اللہ نے کچھ تاریخی شواہد لوگوں کے سامنے بیان فرمائے ہیں، اور ضمنی طور پر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ کتنی ہی ایسی اقوام ہیں کہ جن کو ہم نے پیس ڈالا ہے، بہت ساری ایسی اقوام گزری ہیں، کچھ کے نام تاریخ میں محفوظ ہیں اور کچھ کے نام تک تاریخ نے محفوظ نہیں رکھے۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم نوح ہے، یہ وہ اقوام ہیں جن کا ذکر خود قرآن کریم کرتا ہے۔ کچھ اقوام کا ذکر آپ کو کہیں ادھر ادھر کی تاریخ سے مل جائے گا، اور کچھ ایسی اقوام ہوں گی کہ جن کا ذکر سرے سے کسی تاریخ میں ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کائنات میں جس کسی نے اللہ کی بغاوت کی ہے تو اسے اللہ کی سزا کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ فطرت کا قانون ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے کتنی بستیوں کو پیس ڈالا، كَانَتْ ظَالِمَةً، جو ظالم تھیں، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ ایک قوم کو اللہ لے گیا کیونکہ وہ نافرمان تھی، اس کے بعد اللہ نے دوسری قوم کو کھڑا کر دیا۔ تو گویا جب بھی کوئی قوم بغاوت کا راستہ اختیار کرتی ہے تو وہ برباد ہو کر تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، اور ان کے بعد اس روئے زمین پر اللہ نئی قوم کو آباد کر دیتا ہے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، چنانچہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی، بأس عذاب کو کہتے ہیں، احسو احساس سے نکلا ہے کہ جب انہیں احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، جب انہیں عذاب کا احساس ہوا، عذاب کی آہٹ پائی، اذا ہم منہا یرکضون، تو وہ ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے۔ لا ترکضو، مت بھاگو۔ اب یہ قرآن کریم ان سے خطاب کر رہا ہے کہ بھاگتے کیوں ہو، تم تو بڑے پھندے خان بنتے تھے، اب رکو میدان میں، لا ترکضو، بھاگو مت، ورجعو، اور لوٹ جاؤ۔ کہاں لوٹو؟ الی ما اترفتم فیہ، اس ساز و سامان کی طرف جس میں تم عیش و عشرت میں مبتلا تھے، یعنی لوٹ جاؤ اپنے عیش و عشرت کے ساز و سامان کی طرف، ومساکنکم، اور اپنے مکانات کی طرف، لعلکم تسألون، شاید تم سے کچھ پوچھا جائے۔ بھاگو مت اور واپس جاؤ
اپنے انہی مکانات اور اسی عیش و عشرت کے سامان کی طرف جس کے مزے تم لوٹ رہے تھے، شاید تم سے کچھ پوچھا جائے۔ تم سے کچھ پوچھا جائے کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں بڑے فن خان بنے پھرتے تھے، بڑے تم نواب تھے، تمہارے چاروں طرف نوکر چاکر ہوتے تھے، ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، تم سے پوچھتے تھے کہ ہاں نواب صاحب کسی چیز کی ضرورت ہو تو جاؤ ذرا دوبارہ اپنے وہ منصب کو سنبھالو، شاید کوئی آئے اور تم سے پوچھے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ یعنی یہ قرآن کریم ان پر طنز کر رہا ہے کہ کہاں گئی تمہاری وہ دولت، کہاں گیا تمہارا وہ منصب، کہاں گیا تمہارا وہ کر و فر جس میں تم مبتلا تھے، لوگ تم سے پوچھا کرتے تھے، تمہارا خیال رکھتے تھے، اب ہے کوئی تمہارا خیال رکھنے والا؟ خیال رکھنے والے بھی گئے اور جن کا رکھا جا رہا تھا وہ بھی گئے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں یہ مکانات ہوں، یہ عیش و عشرت کا سامان ہو، یہ سب عارضی ہے، یہ یہاں پڑا رہ جاتا ہے، دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اور انسان خالی ہاتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی چیز جانے والی ہے تو صرف اور صرف اس کے اعمال ہیں۔ تو قرآن کریم یہاں سرمایہ دار طبقے سے ان کی ذہنیت کے مطابق خطاب کر رہا ہے کہ تمہیں اپنے اس ساز و سامان پر بڑا ناز تھا، اللہ کی بغاوت کرتے تھے، ساز و سامان پر اتراتے ہوئے، لو اب تمہارے اوپر عذاب آ چکا ہے، اب ذرا دیکھو کہ کوئی تم سے کچھ پوچھتا ہے یا نہیں، کوئی تمہارا حکم بجا لاتا ہے یا نہیں۔ جب بھی کسی پر عذاب آیا ہے تو عذاب کے وقت انہوں نے آہوزاری کی ہے، بھاگنے کی کوشش کی ہے، جیسے یہاں فرمایا کہ لا ترکزو اذا ہم منہا یرکزون، وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ لا ترکزو، قرآن کریم ان سے کہتا ہے کہ مت بھاگو۔ چنانچہ یہ باغی اقوام کی فطرت رہی ہے کہ پہلے وہ تکبر سے کام لیتے تھے اور جب عذاب کو دیکھتے تھے تو بھاگنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک قوم یونس ایسی ہے کہ جس نے عذاب سے پہلے ہی اس کے آثار کو دیکھ کر اللہ کے بارگاہ میں توبہ تائب ہو گئے اور اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگے تو اللہ نے ان کو معاف کر دی۔ باقی اقوام تو عذاب کو دیکھ کر پہلے خوش ہوتی تھیں کہ پتہ نہیں یہ ہمارے اوپر ہمارے لیے کوئی آسانی ہونے والی ہے، جیسے قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بادل دیکھے اور سمجھنے لگے کہ یہ بادل تو ہمارے اوپر بارش برسائیں گے، ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، لیکن ہوا یہ کہ بادلوں سے ان کے اوپر آگ برسنے لگی، پتھر برسنے لگے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ تو عذاب کے وقت پھر چیخ و پکار کرتے ہیں، تو اس وقت کی چیخ و پکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ندامت اس وقت کام دیتی ہے جب تک انسان اس دنیا میں غیب کی حالت میں ندامت اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرے۔ اس نے عذاب نہیں دیکھا، عذاب کے فرشتوں کو نہیں دیکھا، موت کو اپنے سامنے نہیں دیکھا، تو اب وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتی۔ جس وقت عذاب سامنے آ جائے، موت کے فرشتے سامنے آ جائیں، پھر تو چیز غیب سے نکل کر مشاہدے میں آ جاتی ہے، تو وہ امتحان تو ختم ہو گیا نا۔ امتحان تو دیکھا امتحان تھا کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے اور تسلیم کر رہے، یہ کمال ہے۔ جب چیز سامنے آ گئی پھر تو تسلیم ہی کرنا ہے، پھر تو فرعون جیسے باغی نے بھی تسلیم کیا تھا، لیکن اس وقت تسلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، انا کننا ظالمین، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہی ظالم تھے، یعنی ہم ظلم کرتے تھے اپنے آپ پر، اور اسی کا نتیجہ اور خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ قرآن کریم یہ حالات کیوں سناتا ہے؟ اس لیے کہ ان لمحات کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے۔ اگر کسی قوم پر اجتماعی طور پر عذاب نہ بھی آئے، انفرادی طور پر تو موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہوتا ہے۔ تو جس وقت آخری لمحات ہوتے ہیں تو ہر انسان کی پھر یہی جذبات ہوتے ہیں کہ ہائے کاش میں کچھ کر لیتا، ہائے کاش میں کچھ کر لیتا۔ تو جو چیزیں سامنے آنے والی ہیں، قرآن کریم پہلے سے ان کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو یہ حالات تمہارے اوپر آنے ہیں، تو اس وقت پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، اس وقت کی حسرت تمہارا کوئی فائدہ نہیں دے گی، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لہٰذا آج اگر حسرت کرو گے، آج ندامت سے کام لوگے تو تمہیں کچھ فائدہ بھی ہو جائے گا۔ فما زالت تلک دعواہم، ان کی یہی پکار جاری رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی، ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دی۔ یعنی وہ اقوام
چیخ و پکار کرتی رہی. ان کی چیخ و پکار کے دوران عذاب اپنا کام کرتا رہا، اللہ کا عذاب کا کوڑا برستا رہا، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے یا بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے کہ آگ بجھ جاتی ہے، اس کا سب کچھ ختم، دوبارہ وہ جل نہیں سکتی اسی راکھ سے. اسی طریقے سے ان کی بھی یہی صورتحال ہے کہ ان کا غرور ایسا ختم ہوا کہ اب کبھی ان کو غرور کرنا نصیب ہی نہیں ہوگا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے ہیں. لو اردنا، اگر ہمارا یہ ارادہ ہوتا، اگر ہمیں کھیل بنانا ہوتا، لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمارا ارادہ کھیل بنانے کا ہوتا، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم خود اپنے پاس سے بنا لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں. فیدمغہ، جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے. فاذا هو زاہق، اور وہ ایک دم ملیمیٹ ہو جاتا ہے. ولکم الویل مما تصفون، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہی ہے. اب یہاں زمین و آسمان اور اس کائنات کو بنانے کا مقصد واضح کیا جا رہا ہے. جن لوگوں کے ہاں عقیدہ آخرت نہیں ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یعنی یہاں بس ہم رہیں گے جس طرح دل چاہے گا رہیں گے. جب انسان آزاد ہو، اس کے ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہو، کوئی ایسا قانون نہ ہو جو اس کو روک سکے، اس کے اوپر ذمہ داری ڈال سکے اور اس ذمہ داری کے بارے میں بعد میں باز پرس ہو سکے، تو پھر تو وہ آزاد ہے، پھر تو کھیل کود ہے. تو جو لوگ عقیدہ آخرت کے منکر ہیں وہ گویا کہ دنیا کو کھیل سمجھتے ہیں کہ یہ بس کھیل تماشا ہے، یہاں ہم جو چاہیں گے کریں گے اور کوئی ہم سے بعد میں باز پرس نہیں ہوگی. تو اللہ کائنات کے مقصد کو واضح کر رہا ہے کہ یہ کائنات کوئی کھیل نہیں ہے. اور سمجھانے کے لیے آگے ایک مفروضہ طے کیا جا رہا ہے کہ اچھا فرض کرو اگر یہ کھیل بھی ہوتا، کہ اللہ نے کوئی کھیل کرنا ہوتا، تو کھیل کے لیے اللہ کو اس کائنات کا انتظام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں ایک ذی شعور مخلوق اللہ نے پیدا کی، کائنات کے نظام کو بنایا. اگر کھیل ہی کرنا ہوتا تو اس نظام کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ خود اپنے پاس سے کوئی کھیل بنا سکتا تھا، یعنی اپنی تجلیات کا مشاہدہ یا کسی اور ذریعے سے اللہ جل جلالہ کھیل کا انتظام کر لیتا. کائنات بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے کھیل کرنے کے لیے کائنات نہیں بنائی، بلکہ اس کائنات کا ایک خاص مقصد ہے اور یہاں ایک خاص عمل ہوتا ہے. یہ خاص عمل کیا ہے؟ یہاں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور حق اور باطل کے ٹکراؤ میں انسانوں کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں یا باطل کا ساتھ دیتے ہیں. اور قانون فطرت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل کا سر حق کے ہاتھوں توڑ ڈالتا ہے. باطل چاہے ابھرے، جتنا بھی ابھرے، لیکن اس کا ابھرنا عارضی ہوتا ہے. وہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے یا جھاگ کی طرح ہے جو وقتی طور پر اپنی رعنائیاں دنیا کو دکھاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. حق کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں کھجور کے درخت کی طرح، اور باطل کی کوئی جڑ نہیں ہوتی. باطل وقتی طور پر اپنے روب اور دبدبے کا اظہار کرتا ہے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہاں بڑے بڑے باطل آئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، لیکن ان کی طاقتوں کا کیا بنا؟ فرعون کہاں گیا؟ نمرود کہاں گیا؟ فرعون کی جو حکومت تھی وہ کہاں گئی؟ عرب سردار کہاں گئے جو مسلمانوں کو سمجھتے تھے کہ یہ تو غلام ہیں، یہ تو ہمارے معاشرے کی پسی ہوئی مخلوق ہے، بلال ہیں، صہیب ہیں، عمار ہیں، یہ سارے پردیسی ہیں، یہ کہاں کی تحریک ایک نئی لے کر آ گئے؟ تو آج وہ سردار کہاں گئے؟ اور جن کو وہ پردیسی سمجھتے تھے اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو روشنی کا مینار بنا دی. تو کائنات میں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر بھی حق اور باطل کی کشمکش ہوتی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطری استعداد رکھی ہے کہ وہ حق کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جب بھی وہ باطل کی طرف جاتا ہے اس فطری استعداد کے تحت اس کا ضمیر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. اب یہاں سے حق اور باطل کی کشمکش خود انسان کے اندر شروع ہوگی. اب جو انسان ضمیر کی آواز کو سنتا ہے، باطل کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی یہ آواز آئندہ کے لیے اور طاقتور ہو جاتی ہے.
آئندہ وہ غلط کام کرے گا تو ضمیر زیادہ قوت کے ساتھ اس کو روکے گا، اور اگر وہ پھر بھی ضمیر کی آواز روک لے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر سے گویا کہ باطل نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی شروع ہی سے ضمیر کی آواز کو دباتا رہے تو آہستہ آہستہ اس کا ضمیر خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کے راستے پر چلتا رہے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ حق اور باطل کی ایک اندرونی کشمکش ہے جو انسان میں ہوتی۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر دو مادے رکھے، ایک بہیمیت کا اور ایک ملکیت کا، ملکوتیت کا۔ یعنی ایک مادہ اللہ نے انسان کے اندر فرشتوں کا رکھا ہے اور ایک مادہ اللہ نے انسان کے اندر حیوان کا رکھا ہے، اور انسان کو تاکید کی گئی ہے کہ اپنی بہیمیت پر قابو پاؤ، اپنے آپ میں اپنے اندر فرشتوں کی صفات پیدا کرو۔ فرشتوں کی صفات کیا ہیں؟ کہ وہ عبادت کرتے ہیں، انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں سونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی عبادت ایسی کرتے ہیں جیسے ہم سانس لیتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے آپ کو اس ماحول کے قریب کرنا ہوتا ہے، اپنی حیوانیت پر قابو پانا ہوتا ہے۔ اگر انسان حیوانیت کے تقاضوں کو تو سنے، کھانا ہے، پینا ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہیں اور موسم کی شدت سے بچنے کے ذرائع ہیں، یہ تمام حیوانیت کے تقاضے ہیں۔ اگر انسان انہی تقاضوں میں لگا رہے تو وہ اپنی حیوانیت کو تو مضبوط کرتا ہے، لیکن جو اللہ نے دوسری طرف اس کے اندر مادہ رکھا ہے فرشتوں والا یا نورانی مادہ اللہ نے رکھا ہے، اس کو وہ مغلوب کرتا رہتا ہے۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی بہیمیت کے تقاضوں کو بھی پورا کرے، یہ انسان کی فطری ضروریات ہیں، لیکن اس کے اوپر روک ڈالے۔ مطلب کھانا انسان کی ضرورت ہے، کھانا پڑتا ہے، لیکن اگر ایک انسان اپنی زندگی کا مقصد ہی کھانا بنا لے، اسے ہر وقت میں نیا ذائقہ چاہیے، اسے ہر وقت میں مختلف قسم کی ڈشیں چاہیے، تو گویا اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی کھانے کو بنا دی، تو اس نے ایک حیوانی ضرورت کو اپنا مقصد بنا دی۔ اسی طرح میاں بیوی کے تعلقات یہ انسان کی ضرورت ہیں، لیکن اگر ایک آدمی اسی چکر میں ہی پڑ جائے، اسے نئی نئی لذت درکار ہو، تو پھر اس کی زندگی کا محور ہی یہی ہو جائے گا، اور اپنی حیوانی ضرورت کو اس نے اپنا مقصد بنا دیا۔ اس کو مضبوط کرتا رہے گا اور نورانی اللہ نے جو اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں اس سے دور ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کے اندر ان دونوں حق اور باطل کی کشمکش رہتی ہے، اور انسان اس بات کا مکلف ہے، اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ باطل پر کنٹرول کرے اور حق کو اوپر لائے، اپنے اندر بھی اور اپنے بیرونی ماحول میں بھی ہمیشہ حق کا ساتھ دے اور باطل کے خلاف صف انداز ہو۔ تو اسی کا ذکر ہے یہاں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی یہ ساری کائنات، یہ کھیل کود کے لیے نہیں بنائی۔ لاعب کہتے ہیں کھیلنے والے، یعنی یہ کوئی ہم کھیل نہیں رہے۔ لو اردنا، اگر ہمارا یہ ارادہ ہوتا کیا، ان نتخذ لہوا، لہو کھیل کو کہتے ہیں، کہ ہم نے کوئی کھیل بنانا ہوتا، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم خود اپنے پاس سے بنا لیتے۔ ہمیں تمہاری کیا ضرورت تھی کہ ہم تمہیں ایک آزمائش میں مبتلا کر کے خود اس کھیل کو دیکھتے رہتے۔ جیسے قدیم زمانے میں رومی اور یونانی تہذیبیں جب اپنی عروج پر تھیں تو ان کے ہاں عجیب و غریب کھیل ہوتے تھے۔ ایک کھیل ان کا یہ تھا کہ بڑے بڑے پنجروں میں وہ بھوکے شیر لا کے رکھتے تھے، کئی کئی دن ان کو بھوکا رکھتے تھے، اور پھر غلام پکڑ پکڑ کے ان کے سامنے لا کر ڈالتے تھے۔ اب بھوکا شیر اپنے سامنے انسان کو دیکھتا تھا تو وہ اس پر پل پڑتا تھا اور پلک جھپکنے میں اس کو کھا جاتا تھا۔ اور یہ کھیل ہوتا تھا، بادشاہ بیٹھے ہوتے تھے، مصاحبین بیٹھے ہوتے تھے، تخت لگا ہوتا تھا، اور سامنے پنجرے میں یہ خونی کھیل ہو رہا ہوتا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کوئی کھیل نہیں بنایا کہ ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کر کے خود کھیل دیکھ رہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر فرض کرے کھیل بنانا ہوتا تو تمہاری کیا ضرورت تھی، اس کائنات کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کی مدد سے اپنے لیے کوئی کھیل بنا لیتا، اللہ یعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کوئی کھیل بنانے والے نہیں، بلکہ کائنات کا خاص مقصد ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، یعنی یہاں کائنات میں کیا ہوتا ہے، نقذف بالحق علی الباطل، کہ ہم حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں۔ یعنی یہاں باطل کو وقتی طور پر عروج ملتا ہے اور پھر بالآخر حق اس باطل کو ختم کر دیتا ہے۔ باطل کو حق کے ذریعے ختم کیے جانے کا ایک بہت بڑا مظاہرہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو فتح مکہ کی صورت میں دکھایا۔ مکہ مکرمہ جو کہ توحید کا مرکز تھا،
قریش نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے یہاں جگہ جگہ بت گاڑے ہوئے تھے۔ بیت اللہ کے ارد گرد مطاف میں 360 بت نصب تھے، اور خود بیت اللہ کے اندر تصاویر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ جب حرم میں تشریف لائے اور آپ اونٹنی پر سوار تھے، اسی حالت میں آپ نے طواف فرمایا، تو طواف سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی کے اشارے کے ذریعے بیت اللہ کے ارد گرد تمام بتوں کو گرا دیا۔ آپ بت کی طرف اپنی چھڑی مبارک سے اشارہ فرماتے، زبان اطہر پر یہ آیت ہوتی جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا باطل ختم، یہ آیت ہوتی اور چھڑی مبارک سے اشارہ فرماتے اور وہ بت اوندے منہ گر جاتا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت گرائے۔ پھر جب آپ طواف سے فارغ ہوئے، بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا تو دیکھا کہ اندر تصاویر ہیں، تو داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصاویر کو مٹانے کا حکم دیا۔ زمزم کے پانی سے پھر بیت اللہ کی دیواروں کو دھویا گیا۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ اس طریقے سے بیت اللہ جو توحید کا مرکز تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دوبارہ توحید کا مرکز بن گیا۔ تو یہ حق کے ذریعے باطل کو پاش کرنے کا ایک عظیم نمونہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دکھایا۔ اسی کا ذکر ہے یہاں کہ ہم یہاں کیا کرتے ہیں، حق کے ذریعے باطل کے دماغ کو پھوڑ ڈالتے ہیں، اس کا سر توڑ ڈالتے ہیں، اور فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ اور تمہارے لیے ویل ہے، بڑی خرابی ہے، مِمَّا تَصِفُونَ ان باتوں کی وجہ سے جو تم بنا رہے ہو، یعنی یہ جو تمہارے نظریات ہیں، جو تمہاری باتیں ہیں، یہ باتیں تمہیں ہلاکت کے گڑھے میں ڈالیں گی۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں اللہ ہی کے ہیں، یعنی آسمان میں مخلوق ہے، زمین میں مخلوق ہے، جو مخلوق ہے وہ اللہ کی ملک ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ اور جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، لا يستكبرون عن عبادته وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، ولا يستحسرون اور نہ تھکتے ہیں، يسبحون الليل والنهار وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، لا يفترون اور سست نہیں پڑتے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنایا تھا، کبھی وہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو معبود سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہیں، وہ مقدس اور برگزیدہ شخصیات ہوں، وہ فرشتے ہوں، یہ سب کے سب مخلوق ہیں۔ اور فرشتوں کی تو یہ صورتحال ہے کہ وہ دن رات اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے دو کام کرتے ہیں، ایک تو عبادت کرتے ہیں، اور پھر ان کے ذمے جو اضافی کام ہوتے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں، جیسے کسی کے ذمے رزق کی تقسیم ہے، کسی کے ذمے بارش ہے، کسی کے ذمے عرش کو اٹھانا ہے، کسی کے ذمے طواف کرنا ہے، تو اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں۔ عبادت ان کے لیے ایسی ہے جیسے انسان کے لیے سانس ہے، انسان سانس لیتا ہے تھکتا نہیں ہے، اسی طرح فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ اور یہی صفت اللہ تعالیٰ اہل جنت کو عطا کرے گا کہ اہل جنت ذکر ایسے کریں گے جیسے سانس لیں گے، یعنی بغیر ارادے کے وہ ذکر کرتے رہیں گے، ان کی زبان پر اللہ کا ورد جاری ہوگا، اللہ کے ناموں کا ورد جاری ہوگا۔ تو فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، جیسے انسان سانس لیتا ہوا نہیں تھکتا۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے خدا بنا رکھے ہیں، ہم ینشرون جو نئی زندگی دیتے ہیں، یعنی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ اس زمین کو رونق بخشتے ہیں، یعنی جو بنجر زمین ہے وہ سرسبز ہوتی ہے، یہاں سبزہ اگتا ہے، تو کیا اس زمین کے اندر جان ڈالنے والے یہ بت ہیں؟ یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت مردوں کو نئی زندگی دیں گے، اگرچہ وہ نئی زندگی کے قائل نہیں تھے، لیکن جب بتوں کو معبود بنا لیا تو معبود تو ہر قسم کا اختیار رکھتا ہے، وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معبود مردوں کو نئی زندگی دیں گے، یعنی یہ بت جو ہیں یہ مردہ زندہ کریں گے یا اس مردہ زمین کو زندہ کریں گے؟ تو ایسا تو نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی توحید کے بارے میں دلیل قائم فرما رہا ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے، لَفَسَدَتَا تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، آسمانوں اور زمینوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یعنی جیسے ایک ادارے کے لیے
ایک سربراہ ہوتا ہے۔ اگر کسی ادارے کے 2 سربراہ ہوں تو وہ ادارہ نہیں چلتا۔ 2 سربراہ اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک بالاتر ہو، حکم ایک کا ہی چلتا ہے، باقی اس کے مشیر ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھی 2 برابر طاقتور شخصیات آ جاتی ہیں تو اس ادارے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کائنات میں بھی 2 برابر کی سطح کے خدا ہوتے، برابر کے اختیار رکھنے والے، پھر تو کائنات کا نظام نہ چلتا، فساد ہوتا۔ لیکن یہاں فساد نہیں ہے۔ فساد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چلانے والا ایک ہے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کو ایک عام بدو بھی سمجھ سکتا ہے، عرب کے صحراؤں میں رہنے والا۔ اس قدر سادہ انداز سے اللہ نے سمجھائی، اور اہل علم اپنے علم کی مدد سے اس میں گہرائیوں میں جا کر اس میں سے نئے نئے نکات بھی نکال سکتے ہیں۔ دنیا میں 2 قسم کے لوگ گزرے ہیں جو عقیدہ توحید کے منکر تھے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو سرے سے خدا کو ہی نہیں مانتے تھے، جیسے آج کل کی تحریہ ہے، ملحد ہیں جو سرے سے خدا کے وجود کے منکر ہیں، تو یہ دلیل ان کے لیے نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جیسے قریش تھے کہ وہ خدا کے وجود کے تو قائل تھے لیکن ایک سے زائد خداؤں کے قائل تھے، جیسے قریش مکہ تھے یا مجوسی تھے، وہ 2 خداؤں کے قائل تھے۔ قریش مکہ نے تو بہت سارے خدا بنا رکھے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے جس نے کائنات بنائی ہے، لیکن ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں خدا نے ان کو بھی اپنی خدائی میں حصہ دیا ہوا ہے۔ تو جو لوگ، جو اقوام، جو طبقے ایک سے زائد خداؤں کے قائل ہیں، تو یہ دلیل ان کے لیے ہے، ان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ دیکھو ایک سے زائد خدا اگر ہوتے تو کائنات میں فساد ہوتا، لیکن یہاں تو فساد نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ایک ہے، کائنات کو چلانے والی ہستی ایک ہے۔ اصطلاح میں اس کو دلیل تمانع کہا جاتا ہے، برہان تمانع یا برہان تغالب۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ خدا اس ذات کو کہا جاتا ہے جو اپنے ارادے میں آزاد ہو، اپنے اختیار میں کامل ہو، اپنی ملکیت میں کامل ہو۔ جس ہستی کے اندر یہ 3 صفات پائی جائے گی، اسی کے آگے ہر ممکن طریقے سے ذلت اختیار کی جائے گی۔ تذلل اختیار کرنا ہی عبادت ہے نا، کہ آپ اس ذات کے آگے سر جھکاتے ہیں، اس کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر درجے کی عاجزی ایسی ذات کے سامنے دکھائی جاتی ہے جو اپنے ارادے میں آزاد ہو، جو اپنے اختیار میں کامل ہو، اور جو اپنی ملکیت میں کامل ہو۔ اب فرض کیجئے کہ ایسی ذاتیں 2 ہیں جو اپنے ارادے میں بھی آزاد ہیں اور اپنے اختیار میں کامل ہیں، اپنی ملکیت میں بھی کامل ہیں۔ ایسی ذاتیں 2 ہیں۔ ایک نے ارادہ کر لیا کہ اس چیز کو بنانا ہے، اب ارادے میں آزاد ہے، ارادہ کر لیا، اختیار مکمل ہے تو مکمل اختیار کے ذریعے اپنے ارادے پر عمل کرے گا، اس چیز کو بنائے گا۔ اب دوسری طرف دوسری بھی ایسی ذات آپ نے مانی ہوئی ہے جو ارادے میں بھی آزاد ہے، اختیار میں بھی مکمل ہے۔ اب اس نے ارادہ کر لیا کہ اس کو نہیں بنانا، اور اختیار میں وہ مکمل ہے تو ارادے پر وہ عمل کرے گی۔ اب جب 2 ایسی طاقتور ہستیاں آپ نے مان لی، ایک نے کہا بنانا ہے، دوسرے نے کہا نہیں بنانا، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، فساد ہوگا۔ اس کو ایک اور جگہ قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا، لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یعنی اگر تم ایک سے زائد خداؤں کے قائل ہوتے تو ہر خدا کی مخلوق ہوتی ہے، خدا تو خالق ہوتا ہے، اس کی اپنی مخلوق ہوتی ہے۔ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو ایک سے زائد خالق ہوتے، تو ہر خالق اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے کے خلاف فوج کشی کرتے، نتیجتاً یہاں فساد ہوتا۔ تو یہ اس دلیل کا حاصل ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ 2 ایسی ذاتیں موجود ہوں جو ارادے میں بھی کامل ہوں، آزاد ہوں، اور اختیار میں بھی کامل ہوں، کیونکہ اگر ان کا اختلاف ہو گیا جب بھی فساد، اور اگر اتفاق ہوا تو اتفاق کیوں ہوگا؟ 2 برابر کی ہستیاں آزادی کے ساتھ تو اتفاق نہیں کرتی نا، کسی ایک کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر کمپرومائز ہی کرنا ہے تو پھر وہ خدا کیسا رہا، اور اگر کمپرومائز نہیں کرنا تو پھر اتفاق نہیں ہونا، تو پھر فساد ہونا ہے۔ لیکن یہاں چونکہ آپ کو فساد نظر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کو چلانے والی ذات ایک ہے۔
تو یہ برہان تمانع کہلاتی ہے، اور اس کے ذریعے انسان ایسے آدمی کو سمجھا سکتا ہے جو کہ ایک سے زائد خداؤں کا قائل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسان طریقے سے یہ دلیل ہمیں سمجھائی ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتَا، تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، یعنی نظام میں فساد ہوتا۔ اب اس دلیل کا اگلا حصہ کیا ہے کہ یہاں فساد نہیں ہے۔ اب نتیجہ واضح ہے، جب فساد نہیں ہے تو پھر خدا ایک ہے، کیونکہ دو خداؤں کا ہونا فساد کو مستلزم ہے، یعنی فساد لازم ہے دو خداؤں کی وجہ سے، اور جب فساد نہیں ہے تو نتیجہ واضح ہے کہ خدا ایک ہے۔ فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ تعالیٰ، رب العرشی، جو عرش کا مالک ہے، عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں۔ لہٰذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے ساتھ شرک کے قائل ہیں، تو پیچھے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ شریک ہوتا تو فساد ہوتا، فساد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ عرش کا مالک ہے، اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عرش ایسا نہیں ہے جیسے بادشاہ کے لیے تخت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جب عرش کا مالک ہے تو عرش اللہ کی مخلوق ہوا، اور ایسا ہوتا نہیں ہے کہ خالق اپنی مخلوق کے اندر سما جائے۔ تو جب عرش اللہ کی مخلوق ہے تو عرش کے اندر باری تعالیٰ کا سمانا یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ عرش کا مالک ہے، لا یسأل عما یفعل، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ لا یسأل، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، عما یفعل، جو کچھ وہ کرتا ہے، یعنی اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور ان سب کو جواب دہی کرنی ہوگی، یعنی مخلوق کو جواب دہی کرنی ہوتی ہے، اپنے ہر عمل کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ یہ ہے اختیار میں کامل، کہ اللہ اختیار میں کامل ہے، اس سے کوئی بالا تر ہستی نہیں ہے جو اس سے پوچھ سکے، اور اللہ سب سے پوچھتا ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، بلا کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل۔ ہم نے تو اپنی دلیل ذکر کر دی کہ خدا ایک ہی ہو سکتا ہے، دو خدا ممکن نہیں ہے۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ خدا ایک سے زائد ہے تو لاؤ اپنی دلیل۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ خدا ایک سے زائد ہے؟ ہذا ذکر، یہ بھی موجود، ہذا یہ بھی موجود ہے، ذکر من معی، جس میں میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہذا ذکر من معی، یہ بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وذکر من قبلی، اور وہ بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں کرتے، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ پیچھے اللہ نے عقلی دلیل بیان فرمائی ہے کہ عقلی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ کائنات کے خدا ایک سے زائد ہوں، ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دلیلیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک عقلی دلیل ہوتی ہے جو از روئے عقل انسان ثابت کرتا ہے، ایک نقلی دلیل ہوتی ہے جو نقل ہوتی آتی ہے، کئی کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ پیچھے اللہ نے عقلی دلیل بیان فرمائی، اب یہاں نقلی دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ قرآن ہے میرے پاس، جو میرے ساتھ کے لوگ ہیں یعنی امت محمدیہ، ان کے لیے نصیحت ہے۔ اس قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ یا گزشتہ زمانے کی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جو پچھلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، کیا اس میں کہیں لکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ تو جب کہیں لکھا ہوا تمہیں نہیں ملتا، پھر تمہارے پاس دلیل نقلی بھی نہیں ہے، نہ دلیل عقلی ہے نہ دلیل نقلی ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اور اس کے ساتھ شرک کا عقیدہ رکھنے والوں کا عقیدہ باطل ہے، انہیں اپنے عقیدے سے باز آ جانا چاہیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اور تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے لہٰذا میری عبادت کرو۔ اب اس میں عقیدہ رسالت بھی آ گیا کہ آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، یعنی اللہ نے تسلسل کے ساتھ انبیاء بھیجے، اور ان انبیاء کی دعوت کا محور ایک ہی تھا، عقیدہ توحید۔ ہر رسول نے لوگوں کو آ کر یہی دعوت دی ہے کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔
اب دیکھیں یہاں ساری گفتگو شرک کے خلاف چل رہی ہے، کیونکہ قریش مکہ یہ مشرک تھے، شرک کرتے تھے، خدا کے وجود کے منکر نہیں تھے، خدا کے وجود کے قائل تھے لیکن ایک سے زائد خداؤں کے قائل تھے۔ اس لیے قرآن کریم بھی یہاں شرک کا ابطال کر رہا ہے۔ جو لوگ سرے سے خدا کے ہی قائل نہیں ہیں ان کے ساتھ گفتگو کا اسلوب پھر اور ہوتا ہے، ان کے لیے خدا کے وجود کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اور یہاں قرآن کریم کی آیات خدا کے ایک ہونے کو ثابت کر رہی ہیں۔ لا الہ الا انا فاعبدون، یعنی ان سب پر ہم نے یہ وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، فاعبدونی، لہذا میری عبادت کرو۔ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، کہ خدا الرحمن اولاد رکھتا ہے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے فرشتوں کی شکل میں، یا جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یا بعض یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یعنی اللہ کے لیے اولاد ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے اولاد سے، بل عباد مکرمون، بلکہ بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی ایسی مخلوق ہے جنہیں اللہ نے عزت عطا کی۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں فرشتوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ فرشتے اللہ کی اطاعت گزار ہیں، وہ اللہ کے حکم سے منہ نہیں موڑ سکتے، جو حکم ہوتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے۔ ولا یشفعون، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، الا لمن ارتضی، سوائے اس کے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کے خوف سے سہمے رہتے ہیں۔ یعنی فرشتے اللہ کی معزز مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اگلی پچھلی تمام باتوں کو جانتا ہے، کیونکہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے سفارش کا حق دیا ہے کہ وہ اللہ کے آگے سفارش کرتے ہیں، لیکن سفارش بھی اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں۔ قرآن کریم عقیدہ شفاعت کے بارے میں ایک چیز وضاحت کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے کسی کو مطلق شفاعت کا اختیار اس لیے نہیں دیا کیونکہ علم کلی کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ آپ اگر کسی کی سفارش کرتے ہیں تو آپ کو تو نہیں معلوم کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یا آئندہ وہ اس منصب پر بیٹھ کر کیا کرے گا۔ این ممکن ہے کہ اس منصب پر بیٹھ کر آگے آپ کو شرمندہ کرے، اور کل پھر وہ لوگ آپ کے پاس آئیں کہ آپ نے اس کی سفارش کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو یا مقدس شخصیات کو کلی شفاعت، مطلق شفاعت کا اختیار اس لیے نہیں دیا کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو کلی طور پر علم حاصل نہیں ہے۔ ہر آدمی کے پس منظر کو، اس کے اگلے مراحل کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے اللہ نے شفاعت کے باب میں کچھ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ کچھ مخصوص لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں شفاعت کی اجازت ہے، اور ان میں اس امت کے گناہگار لوگ بھی شامل ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، او کما قال، کہ میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کے لیے ہوگی، یعنی جو لوگ کبائر کے مرتکب ہیں ان کے لیے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں، کیونکہ بہرحال وہ عقیدہ توحید کے تو قائل ہے، اور عقیدہ توحید ایک ایسا جملہ ہے جس سے اللہ راضی ہے، تو گویا ان لوگوں نے ایسا عمل کیا ہے یا ایسا ایک جملہ کہا ہے جس سے اللہ راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو یا انبیاء کو یا نیک لوگوں کو ان کے لیے شفاعت کا حق دیتا ہے۔ اور جنہوں نے زندگی میں کبھی عقیدہ توحید نہ کہا ہو، مسلمان ہی نہ ہوئے ہوں، ان کے حق میں پھر کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور اگر ان میں سے بھی کوئی یہ کہے، یعنی اگر فرشتوں میں سے بھی بالفرض کوئی یہ کہے انی الہ من دونہ، کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں، فذالک نجزیہ جہنم، تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے، کذالک نجزی الظالمین، ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ یہ یعنی سمجھانے کے لیے ایک ناممکن کو فرض کیا جا رہا ہے کہ اول تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فرشتے اللہ کی اطاعت سے انحراف کریں، لیکن اگر کوئی کرے بھی فرض کرو تو اللہ فرما رہے کہ ہم ایسی پکڑ کریں گے کہ ہم اس کو بھی سزا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
اولم یر الذین کفروا، کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین سارے بند تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے انہیں کھول دیا۔ یہاں سے بھی کائنات کے مختلف چیزوں کی گواہی کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا ایک ہونا سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو کائنات ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اسی کو دیکھ کر ہی سمجھ جاؤ کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کو کسی نے پیدا کیا ہوگا، یعنی یہاں سے تمہیں اللہ کا وجود سمجھ آئے گا، اور پھر پچھلے دلائل دیکھ لو تو اس سے تمہیں اللہ کا ایک ہونا سمجھ آئے گا۔ یہاں کائنات کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ زمین و آسمان پہلے بند تھے، پھر ہم نے کھول دیا۔ رت کہتے ہیں بند ہونے کو، فتح کہتے ہیں کھولنے کو۔ زمین و آسمان پہلے بند تھے اور پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ اب یہ بند ہونے اور کھول دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں مفسرین کے دو آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ زمین و آسمان کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش نہیں برستی تھی اور زمین پر سبزہ نہیں اگتا تھا، دونوں بند تھے۔ اللہ نے کھول دیا، یعنی آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین سے سبزہ اگنے لگا۔ تو یہ بند کرنے والی ذات اور پھر کھولنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی کی قدرت سے ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ زمین و آسمان کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کا مادہ پہلے ایک تھا، الگ الگ نہیں تھے۔ یہ کائنات ہے، اجرام فلکی ہیں، یہ پہلے الگ الگ نہیں تھے بلکہ یہ ایک ہی جسم کی طرح تھے۔ جیسے پہاڑ کا بہت بڑا تودہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ ایک بڑے پہاڑی تودے کی شکل میں ایک ہی مادے سے بنے ہوئے موجود تھے، گویا کہ اس طرح بند تھے۔ پھر اللہ نے انہیں کھول دیا، اور کھولنے کی وجہ سے آسمان کو اللہ نے اپنی تخلیق عطا فرمائی، زمین کو اپنی تخلیق عطا فرمائی، اور یہ کہکشائیں اللہ نے بنا دی، سورج بنا دیے، چاند بنا دیے، مختلف کہکشائیں بن گئیں، گلیکسیز بن گئیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بند ہونے سے کھولنے کی طرف وجود ہر ایک کو الگ الگ عطا کر دی۔ جیسے بگ بینگ کی تھیوری آپ نے سنی ہوگی، اس کا حاصل بھی یہ ہے کہ یہ تو ایک نقطے کی شکل میں تھی یہ کائنات، اور ایک دھماکے کے ذریعے پھر یہ کھل گئی اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر چلی گئی۔ اب اس نظریے میں ہم صرف اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ یہ نہ تو خود سے بند تھی اور نہ خود سے کھلی ہے، بلکہ ایک قادر مطلق کے کلمہ کن کے ذریعے یہ بند تھی، اور اسی قادر مطلق کے کلمہ کن کے ذریعے اس کی کھلی ہے۔ کیونکہ کوئی بھی حرکت ہو اس کے پیچھے محرک ہوتا ہے نا، اور محرک اگر ذی شعور ہو تو پھر وہ حرکت بامانی ہوتی ہے اور مرتب ہوتی ہے۔ اگر حرکت کے پیچھے کوئی ذی شعور محرک نہ ہو تو پھر تو وہ حرکت بے ترتیب ہوتی ہے۔ تو کائنات تو بے ترتیب نہیں ہے، منظم ہے۔ تو یہاں ایک نظام ہے، اور نظام کے لیے منظم کا ہونا ضروری ہے، جس نے اس نظام کو بنایا ہو، اور بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ دو قسم کے نظریات عام ہیں، ایک تو یہ بگ بینگ کی تھیوری ہے کہ کائنات بند تھی اور پھر دھماکے کے ذریعے کھل گئی، وہ کہتے ہیں کھل گئی، ہم کہتے ہیں اللہ نے کھول دیا۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر لمحے پھیلاؤ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی کوئی ہمارے عقائد سے نہیں ٹکراتی، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم وسعت دینے والے ہیں۔ اب اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ کائنات میں وسعت آ رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آ نہیں رہی بلکہ اللہ اس کو لا رہا ہے۔ یہاں ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم آپ کو یہ جواب نہیں دیتا کہ کائنات کیسے بنی ہے۔ قرآن کریم آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کائنات کیوں بنی، کائنات کا مقصد کیا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ یہ کھیل کود کے لیے نہیں بنی، اس کا مقصد ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ سمجھتے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ نہیں، یعنی انسان ہو یا کائنات ہو، اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی۔ تو یہ ایک موٹا سا اصول ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کائنات کیسے بنی، اس کا جواب قرآن آپ کو نہیں دیتا، نہ یہ قرآن کا موضوع ہے۔ کائنات کیوں بنی، یہ ہے قرآن کریم کا اصل موضوع، اور یہ ہے شریعت کا موضوع۔ شریعت آپ کو اس کا جواب دے گی، چونکہ قرآن کریم میں اللہ نے مختلف قسم کے معجزات رکھے ہیں، اور اس کے عجائز میں سے یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اس کی آیت کے ضمن سے کوئی چیز ایسی ثابت ہو رہی ہوتی ہے جس سے کوئی سائنسی نظریہ میل کھاتا ہے یا
آپس میں کوئی مطابقت ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہمارے مسلمان علماء دونوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوشش اس لیے بھی کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ کل کو اگر وہ نظریہ تبدیل ہو گیا تو پھر سائنسی نظریات میں تو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو جو لوگ مطابقتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نظریات تو بدلتے رہتے ہیں، تو کل کو انہیں قرآن کا مفہوم بدلنا پڑے گا۔ تو بہرحال قرآن کریم آپ کو کائنات کیسے بنی کا جواب نہیں دیتا، ہاں ضمنی طور پر کسی آیت سے روشنی پڑ رہی ہو اور کوئی مفسر نقطہ نکال لائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن کریم کا جو بنیادی موضوع ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو فرمائے کیا جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین یہ سارے بند تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے انہیں کھول دیا۔ یعنی یہ ساری قدرتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ جب قدرت اللہ کی ہے تو پھر تسلیم بھی اللہ کو کرو، عبادت بھی اسی کی کرو۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پانی سے ہر جاندار چیز ہم نے پیدا کی ہے، یعنی ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ مختلف حیوانات، بہت سارے حیوانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی پانی سے کیا ہے کہ ان کی تخلیق قطرہ آب کے ذریعے ہوتی ہے، اور پھر ان کے زندگی کا دار و مدار پانی پر ہوتا ہے۔ انسان کو دیکھ لیجئے، قطرہ آب سے تخلیق ہوئی ہے، اور پھر اس کے جسم میں جو خون ہے اس کے زندگی کے لیے دوران خون ضروری ہے، اور خون کا ایک بہت بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ انسان جو غذا کھاتا ہے، سبزیاں کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تو یہ اس تمام کا ایک بہت بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی جانداروں کی زندگی کا محور اللہ نے پانی کو بنایا۔ تو فرمایا کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی۔ اب اگر فرض کریں کوئی ایسی جاندار چیز آ بھی جائے جو پانی سے پیدا نہیں ہوئی تو پھر بھی قرآن کریم کے مفہوم پر کوئی زد نہیں پڑتی، اس لیے کہ بعض اوقات کل کے لیے، یعنی اکثریت کے لیے کل کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے کہ بہرحال اکثر مخلوقات پانی ہی سے پیدا ہوئی ہیں، اگر ایک آدھا کوئی ایسا استثناء کسی وقت سامنے آ بھی گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی اللہ کی قدرتیں ہیں، ان قدرتوں کو دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَّ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے ہیں تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکے۔ روئے زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ پیدا کیے، اور پہاڑ کیوں پیدا کیے ہیں؟ تاکہ زمین کی حرکت ختم ہو جائے۔ زمین کی دو طرح کی حرکت ہے، ایک حرکت تو وہ ہے جو اس کی فطری حرکت ہے، وہ حرکت ہے یا نہیں ہے قرآن کریم اس سے بحث نہیں کرتا۔ دوسری حرکت وہ ہے جو اضطرابی ہو، جس کی وجہ سے یہاں رہنے والی مخلوق کی زندگی میں اضطراب پیدا ہو، اس حرکت کی یہاں نفی کی جا رہی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سمندر میں جہاز تیرتا ہے، اب ایک حرکت تو اس کی وہ ہے جو منزل مقصود کی جانب، وہ حرکت تو لازم ہے، اور اگر اس کے اندر اضطراب پیدا ہو جائے، ڈولنے لگ جائے، تو یہ اضطرابی حرکت سواریوں کو نقصان دے گی۔ اس اضطرابی حرکت کو دور کرنے کے لیے جہازوں کو وزنی بنایا جاتا ہے، ایسی وزنی چیزیں رکھی جاتی ہیں، وزنی آلات رکھے جاتے ہیں، اس طرح وزن والا بنایا جاتا ہے تاکہ وہ ڈولے نہ۔ تو اس روئے زمین کی جو اضطرابی حرکت ہے جس سے مخلوق کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس کو اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے دور کیا ہے۔ تو گویا پہاڑوں کے ذریعے اللہ نے انسانی زندگی سے اضطراب کو دور کیا ہے۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے، اور ایک مفہوم اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو انسانی زندگی میں اضطراب ہوتا۔ اضطراب کیسے ہوتا؟ پہاڑوں کے ساتھ اللہ نے انسانی زندگی کی بہت ساری ضروریات وابستہ کی ہیں۔ پہاڑوں میں لکڑیاں ہوتی ہیں، برف کے تودے ہوتے ہیں، چشمے ہوتے ہیں، زمین پر دریا ہیں، ان کا منبع پہاڑوں میں ہوتا ہے، معدنیات ہوتی ہیں، مختلف دوائیاں پہاڑی لکڑیوں سے بنائی جاتی ہیں، جڑی بوٹیوں سے بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام وہ نعمتیں ہیں جو زمین پر رہنے والے انسان کی زندگی کو آسان بناتی ہیں۔
اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، یہ نعمتیں بھی نہ ہوتی، نتیجتاً زمین پر میدانی علاقے میں رہنے والے انسان کی زندگی میں اضطراب ہوتا۔ تو اللہ نے اس اضطراب کو دور کرنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ دو مفہوم مفسرین نے بیان کی۔ آگے فرمایا کہ ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے اس میں تاکہ لوگ منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ بعض پہاڑ ہزاروں کلومیٹر طویل ہوتے ہیں، جیسے کوہ ہمالیہ ہے، کتنا لمبا ہے، کوہ قراقرم، اور کتنے پہاڑ ہیں جو ہزاروں کلومیٹر لمبے ہیں۔ اللہ نے ان پہاڑوں کے درمیان درے بنائے ہیں، راستے بنائے ہیں، جن کو عبور کر کے انسان دوسری طرف پہنچتا ہے۔ اگر یہ راستے نہ ہوتے اور یہ دیو ہیکل پہاڑ ہی ہوتے تو پھر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتا؟ تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے راستے رکھے ہیں تاکہ ایک طرف کا انسان دوسری طرف والے انسان کے ساتھ میل جول رکھ سکے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے۔ یعنی آسمان کو اللہ نے ایسی چھت بنایا ہے کہ تو وہ تمہارے اوپر گرتا نہیں، محفوظ ہے، تم آسانی کے ساتھ رہ سکتے ہو اس کے نیچے، اس چھت کے نیچے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، لیکن ان تمام نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی یہ لوگ منہ موڑے ہوئے، نتیجتاً راہ راست کی طرف نہیں آ رہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی ہے، یعنی وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند پیدا کیے۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔ سورج اور چاند ہیں یا مختلف ستارے ہیں، ان کی حرکت کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف نظریات رہے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ وہ آپ کو چیزوں کی ماہیت کے بارے میں بتائے۔ البتہ قرآن کریم کی تعبیر سے بسا اوقات مفسرین کوئی نقطہ نکال لاتے ہیں۔ اب یہاں بھی سورج اور چاند کی حرکت کے بارے میں فرمایا کہ وہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ فلک کا مطلب ہوتا ہے یعنی گول چیز، مدار۔ یسبحون کہتے ہیں تیرنے کو۔ کسی زمانے میں لوگوں کا یہ نقطہ نظر تھا کہ سورج ہے یا چاند ہے، یہ آسمان کے ساتھ ایسے معلق ہیں جیسے یہ بلب ہے یا کوئی اور قمقمے ہوتے ہیں جو چھت سے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حصی طور پر آسمان کے ساتھ لٹک رہے ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے تیرنے کی اصطلاح استعمال کی کہ جیسے کشتی ہوتی ہے، جہاز ہوتا ہے، وہ سمندر میں سیال مادے پانی میں تیر رہا ہوتا ہے، سمندر کے اندر وہ نصب نہیں ہوتا، اس کے ساتھ لٹکا ہوا نہیں ہوتا، اس میں تیرتا ہے۔ اسی طریقے سے فضائے آسمانی میں یہ سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، یعنی آسمان کے ساتھ لٹکے ہوئے نہیں۔ تو یہ تو قرآن کریم سے اگر کوئی مفسر غور کرے، اور بہت سارے لوگوں نے غور کیا بھی ہے، تو وہ اس طرح کے علمی نقطے نکال لاتے ہیں۔ اصل مقصد تو اس کا ہدایت ہے کہ دیکھو غور کرو، سورج پر غور کرو، چاند پر غور کرو، اپنے اپنے طریقے سے وہ حرکت میں ہیں، تمہارے اوپر گرتے نہیں ہیں، چھت تمہارے اوپر گرتی نہیں، آسمانی چھت جو ہے۔ تو یہ تمام اللہ کی نشانیاں ہیں، ان پر غور کرو اور اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا۔ أَفَإِن مِتَّ، چنانچہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ اب یہاں سے خطاب مشرکین کی طرف ہے، ان کی پروپیگنڈوں کی طرف ہے۔ مشرکین مکہ ایک کام یہ کرتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ چونکہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور بس جب یہ دنیا سے جائیں گے تو ان کا نظریہ بھی ساتھ ہی چلا جائے گا، اس قسم کی الٹی سیدھے باتیں کرتے تھے۔ تو قرآن کریم ان سے مخاطب ہے کہ تم پیغمبر کے بارے میں یہ تمنا رکھتے ہو کہ دنیا میں ان کا تشریف فرما ہونے کا دورانیہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو ان کے بارے میں تم اگر یہ تمنا کرتے ہو تو کیا تم خود ہمیشہ رہو گے؟ تم نے بھی تو مرنا ہے، اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ دوسرے کے بارے میں موت کا تمنا اس وقت تم رکھو جب تم نے ہمیشہ رہنا ہو۔ یہ کیا تمنا ہے جس سے تم نے خود بھی گزرنا ہے؟ تو یہ گویا ان کو ایک الزامی طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے کہ تم پیغمبر کے بارے میں اس قسم کی تمنائیں کرتے ہو تو تم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، تم نے بھی تو یہاں سے جانا ہے۔ اور جہاں تک پیغمبر کا تعلق ہے تو وہ ایک محدود وقت یہاں گزار کر اللہ کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنا طے شدہ وقت دنیا میں گزارا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اور ان کے
ان کا جو مشن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کی امت کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ ایسا ماحول تھا کہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، بڑے بڑے قبائل تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرماتے ہی ارتداد کا ماحول گرم ہو گیا۔ بہت سارے قبائل تھے جو دین سے پھرنے لگے، کسی نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کسی نے کیا کہا۔ اب ایسا لگتا تھا کہ بس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظام قائم فرما گئے شاید وہ ختم ہی ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کر دیا، اور امت کا سب سے نرم دل انسان ایسے ہی فولادی چٹان بن کر ارتداد کے سامنے ڈٹ گیا کہ اس نے ارتداد کی دھجیاں بکھیر دی۔ ایک موقع پر حضرت عمر جیسی شخصیت جو اپنی سختی میں مشہور تھی، حضرت عمر جیسی شخصیت حضرت ابوبکر سے نرمی کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر سے ایک قبیلے نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا، تو حضرت عمر نے درخواست کی کہ تھوڑی نرمی فرما لیجئے، انہوں نے زکوٰۃ کا ہی انکار کیا ہے، باقی تو وہ بغاوت نہیں کر رہے، تو اس طرح تو مسلمانوں کی ساری افواج باہر مصروف ہو جائیں گی، تو مدینے کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف ہو کہ سارا مسلمان لشکر باہر جا کر لڑے گا اور باہر کے درندے آ کر مدینے سے ابوبکر کو گھسیٹ کر لے جائیں تو میں پھر بھی ان کے خلاف جہاد کروں، یعنی جو مرضی ہو جائے لیکن ان کے خلاف جہاد رہے گا۔ جو لوگ پیغمبر کے احکامات میں فرق کرتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، مسلمان ریاست ان کے خلاف کارروائی کرے۔ چنانچہ پوری شدت کے ساتھ ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف کارروائی کی اور حکومتی رٹ قائم کر دی، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر نے آگے ان کی وراثت کو سنبھال لیا اور اس کو آگے بڑھایا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی شخصیت کے بعد شخصیت کو پیدا کرتا ہے جو کہ اس طریقہ کار کو لے کر آگے چلتی ہے، اور پیغمبر جو تعلیمات دنیا کے لیے چھوڑ کر گئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھاتا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو شدید نقصانات اٹھانے پڑے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ تھا، اس کی تفصیلات آپ کو معلوم ہے۔ تو اس موقع پر جب مسلمان تھکاوٹ اور زخموں کی حالت میں پہاڑ کی گھاٹی میں پناہ لیے ہوئے تھے تو ابو سفیان اوپر سے آ گیا اور اس نے اوپر سے آواز دی نیچے مسلمانوں کو، افیکم محمد، کہ کیا تم میں محمد موجود ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ جواب نہ دو۔ اس نے پھر کہا افیکم ابو بکر، ابو بکر ہیں تم میں؟ آپ نے فرمایا جواب نہ دو۔ اس نے پھر کہا افیکم عمر، کیا تم میں عمر ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہ دو۔ تو وہ خوش ہو گیا کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی شخصیات تو چلی گئیں، تو اس نے نعرہ لگایا اعلو حبل، کہ حبل یعنی حبل کی جے ہو یا حبل زندہ باد، ان کا بت تھا۔ تو جب اس نے یہ نعرہ لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو حکم دیا کہ اس کو جواب دو۔ اللہ اعلیٰ و اجل، کہ اللہ تعالیٰ ہی بلند اور برتر ہے، ہمارے پاس اللہ ہے، تمہارے پاس اللہ نہیں، تمہارے پاس عزہ اور منات ہیں۔ یعنی یہ گویا کہ امت کو تعلیم دی گئی کہ اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ نظریے کی ہوتی ہے۔ ایک شخصیت دنیا میں ہوتی ہے، مخصوص وقت دنیا میں گزارتی ہے، دنیا سے چلی جاتی ہے، لیکن وہ جو نظریہ دے کر گئی ہوتی ہے اس کو اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اگلی شخصیت کو پیدا کر دیتا ہے۔ ابو سفیان نے شخصیات کی بات کی تو حضور نے جواب دینے سے منع کیا، لیکن جیسے ہی اس نے عقیدے پر بات کی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جواب دو، اس کے شرک کا بھرپور جواب دو، عقیدہ نعرہ توحید کو بلند کرو۔ حضرت عمر نے پھر بلند کی۔ تو آج کل کے حالات میں آپ نے دیکھا ہے کہ اسماعیل ہانی شہید ہو گئے تو مسلمان مایوس ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ایک شخصیت دنیا سے گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی اور شخصیت کو کھڑا کر دے گا جو کہ ان کے مشن کو لے کر آگے چلے گی، اور یہی دنیا کا اصول ہے کہ ایک شخصیت آتی ہے اپنا کام کر کے چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی دوسری شخصیت کو کھڑا کر دیتا ہے اور وہ پھر اپنا کام کرتی رہتی ہے، اور ایک شخصیت کی موجودگی میں دوسری شخصیت ظاہر نہیں ہوتی۔ یعنی جب ایک الاؤ روشن ہو اس کے نیچے موم بتیوں کی کیا حیثیت ہے، لیکن جب وہ الاؤ بند ہو جائے تو یہی موم بتیاں بڑھتے بڑھتے پھر الاؤ کی شکل اختیار کر لیتی۔
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور تم سب ہمارے پاس ہی لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ یہ اسی کا تسلسل ہے کہ ہر آدمی نے دنیا سے جانا ہے، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اپنا طے شدہ وقت دنیا میں گزار کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اور یہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں خیر اور شر میں انسان مبتلا ہوتا ہے، خیر بھی انسان کے لیے آزمائش، شر بھی آزمائش۔ آپ کے لیے سہولت اور نعمت آزمائش ہے، اس میں آپ کے شکر کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ بندہ شکر کرتا ہے یا اتراتا ہے، اور مصیبت بھی آپ کے لیے آزمائش ہے، اس میں آپ کے صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا پھر فریادیں کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے۔ تو خیر اور شر یہ دونوں دنیا میں انسان کے سامنے رہتے ہیں، اور دونوں حالتیں ہی انسان کے لیے باعث آزمائش ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ مومن کی کیا خوب حالت ہے، اگر وہ مصیبت میں ہے اور صبر کرے پھر بھی نیکی ملتی ہے، اور اگر وہ آسائش میں ہے اور شکر کرے پھر بھی نیکی ملتی ہے۔ دنیا میں دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو آپ نعمت میں ہوں گے یا مصیبت میں ہوں گے۔ نعمت میں ہو تو شکر کر کے نیکی کمائیں، مصیبت میں ہو تو صبر کر کے نیکی کمائیں۔ یعنی اللہ نے انسان کی ہر حالت میں اس کے لیے نیکی کمانے کا راستہ کھلا رکھا ہوا۔